بریگیڈیئر صدیق سالک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ میں کپتان لے لیے گئے اور یوں ان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہو گیا جو 17 اگست 1988 تک جاری رہا۔ اب صدیق سالک افسر بن چکے تھے۔ اپنے جونیئرز کے سلوٹ انہیں ہر آن افسری کا احساس دلاتے رہتے۔ انہی دنوں صدیق سالک ایک فوجی تقریب کی کوریج کے لیے جیپ میں سوار سیالکوٹ جا رہے تھے۔ کھاریا کے قریب پہنچے تو اپنے گاؤں کا خیال آیا اور والدہ سے ملنے کو جی چاہا۔ انہوں نے ڈرائیور سے کہا اور اس نے رخ منگلیا کی طرف موڑ لیا۔ آگے کا تذکرہ خود صدیق سالک کی زبان سے سنتے ہیں۔ میں گاؤں پہنچا تو تہلکہ مچ گیا۔ تہلکے کی ایک وجہ تو فوجی جیپ تھی جو غالباً دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ گاؤں کی کچی پگڈنڈیوں میں دیکھی گئی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس تہلکے کا اصل سبب میری کپتانی تھی، کیونکہ صدیوں کے انتظار کے بعد اس گاؤں کا پہلا کپتان آج اپنے آبائی گاؤں میں داخل ہوا تھا۔ لوگوں نے گاؤں کے باہر ہی مجھے روک لیا۔ مردوں نے بغلگیر ہونا شروع کر دیا۔ چاچیوں اور ممانیوں نے چومنا اور سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ گھر پہنچا تو والدہ نے بوسے اور دعائیں نچھاور کی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے اشک آلود آنکھوں سے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرے کندھے کو چھوا اور کہا، بیٹا شکر ہے تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ یہ بتاؤ کہ کیا تجھ سے بھی بڑے افسر بھی ہیں اور کیا وہ تجھ سے زیادہ جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں؟ میں نے ممتا کے تجسس کو تسکین دینے کے لیے عرض کیا، افسر تو شاید کچھ اوپر بھی ہوں گے، لیکن وہ تمہارے بیٹے سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں۔ انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر کا چھوٹا سا ڈرائنگ روم مہمانوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ دودھ، لسی اور شربت کے دور چلنے لگے۔ اندر پوچھے بغیر چائے چولہے پر ابلنے لگی۔ کرسیاں کم پڑ گئی تو چارپائیاں بچھا دی گئی۔ بچے بالے جو کرسیوں یا چارپائیوں پر بیٹھنے کے اہل نہ تھے دروازے کی چوکھٹ سے لگ کر جھانکنے لگے۔ کپتان کیسا ہوتا ہے؟ باہر ایک چھوٹی سی ٹولی ڈرائیور کی خاطر تواضع میں لگی ہوئی تھی۔ میں اجازت لے کر چلنے ہی والا تھا کہ چاچا احمد خان گرد میں اٹا ہوا آ دھمکا۔ جس پھرتی سے وہ آ رہا تھا لگتا تھا کہ سیدھا میرے سینے سے ٹکرائے گا، لیکن ایک سابق فوجی ہونے کی وجہ سے چند قدم دور رک گیا۔ خوب اٹینشن ہو کر سلوٹ کیا اور پھر آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ گاؤں سے باہر کھیتوں میں کام کرنے کی وجہ سے دیر سے پہنچنے کی معذرت کی۔ پھر اس کی نظریں میرے سراپے کا جائزہ لیتی ہوئی میری کپتانی پر آ کر رک گئی۔ ہر کندھے پر 3 پپ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہوئی اور منہ سے بے اختیار نکل گیا، ہن گل ہوئی نا، یعنی اب بات ہوئی نا۔